ایک وقت تھا جب ہر کسی کے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی۔ عام لوگوں کے پاس اس کا متبادل ہی نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں اس کا وجود ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب سڑکوں پر کار اور بائیک کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ زیادہ فائدہ مند نہیں، لیکن اس کی تاریخ بتاتی ہے یہ کتنی مشہور اور خاص سواری تھی۔ چلو پھر دیر کس بات کی، چلتے ہیں سائیکل کے سفر پر۔ سائیکل کی ایجاد کا صحرا کسی ایک کے سر نہیں ہے، اس لیے اس کی ایجاد آج بھی بنانے والوں کے لیے ایک معاملہ بنی ہوئی ہے۔ سائیکل بنانے والا اصل کون ہے، یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ وہیل بنانے کا آغاز 1408 میں شروع کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ڈی لا فرٹینا کو پہلی سائیکل بنانے کا اعزاز حاصل ہے۔ شروع میں سائیکل کو 4 پہیوں پر بنایا گیا تاکہ نقصان نہ ہو، لیکن 400 سال تک کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا، اس لیے ڈی فرٹینا کی کھوج وقت کی دھول میں گم ہو گئی۔ 1817 میں ڈریسن نے 4 پہیوں والی سائیکل کو 2 پہیوں میں تبدیل کر دیا۔ ٹریس کا یہ شاہکار مشہور ہوا اور یورپ میں لوگ اس کو شوق کا گھوڑا کے نام سے پکارنے لگے۔ ٹریس نے سائیکل کا آغاز کر دیا، لیکن ابھی بھی اس کی مینوفیکچرنگ میں بہت سی خامیاں تھیں۔ سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اس کو پیر سے دھکیلنا پڑتا تھا، جو انسان کو بہت دھکا دیتا تھا۔ اس محنت کو ختم کرنے کے لیے پیڈل کی ایجاد ہوئی، جسے بنانے کا سہرا سکاٹ پلیئر کے شاہکار میک ملن کو جاتا ہے۔ 1839 میں اس نے کچھ لوگوں کو سائیکل چلاتے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس طرح لوگ جلدی تھک جائیں گے اور مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اسی شوق کو اپناتے ہوئے میک ملن سائیکل چلانے کے آسان طریقوں کو ڈھونڈنے لگا، کیونکہ وہ ایک لوہار تھا۔ اس نے اسی طریقے سے اپنے ہنر کا استعمال کیا اور اپنے اوپر بنانے کا ذمہ لیا۔ اس نے کچھ ہی عرصے میں پیڈل تیار کر لیا۔ اس نے جیسے ہی اس کو سائیکل میں لگایا، اس کا طریقہ کار ہی تبدیل ہو گیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ آرام دہ ہو گئی تھی۔ میک ملن کی بنائی ہوئی سائیکل لکڑی کی تھی اور وہ اب پہلے سے زیادہ آرام دہ تھی، لیکن وہیل میں مضبوطی کے لیے لوہے کا استعمال کیا گیا۔ سائیکل کو مزید آسانی سے چلانے کے لیے اس میں ہینڈل کا استعمال کیا گیا۔ اس نے سائیکل میں اور بھی مواد شامل کیا، جس کی وجہ سے سائیکل کا وزن بہت بڑھ گیا، جو کہ تقریباً 26 کلو تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی۔ 1870 میں آئی سائیکل اب بالکل لوہے پر مشتمل تھی اور اس میں ربڑ کے ٹائر کا استعمال بھی شروع ہو گیا تھا۔ ربڑ کے ٹائر کی وجہ سے اب اس کی سواری بہت آسان ہو گئی تھی۔ 1870 سے لے کر 1880 تک اس طرح کی سائیکل کو پینی فارتھنگ کہا جاتا تھا، جسے امریکہ میں بہت پسند کیا گیا۔ اس سائیکل نے بہت سے لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچا، جس کا پہیہ بہت بڑا اور پیچھے والا وہیل چھوٹا تھا۔ اس کو چلانے سے تھوڑی مشکل ضرور ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہی ایک سائیکل تھی جو چلانے کے قابل تھی، لیکن یہ محفوظ سواری نہیں تھی۔ 1880 میں اس کام کو جے کے اسٹارلے نے انجام دیا، جنہوں نے روور سٹی کا نام دیا۔ اس سائیکل کو اب موج مستی کے لیے نہیں بلکہ محفوظ بھی بنایا گیا تھا۔ اس سائیکل کی یہ خاصیت تھی کہ اس میں پیڈل اگلے وہیل میں نہیں بلکہ پیچھے کے وہیل سے منسلک کیا گیا تھا۔ اس کے انعقاد کے بعد سائیکل کی کھپت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1920 میں بچوں کے لیے سائیکل بننا شروع ہو گئے۔ 1960 میں سائیکل اتنی مشہور ہو گئی کہ اس کا استعمال سائیکل ریسنگ میں بھی شروع ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائیکل میں اور بھی بہت سی تبدیلیاں کی گئی، جو ابھی تک جاری ہے۔ پہلے جو کبھی پیڈل سے چلنے والی سائیکل ہوا کرتی تھی، اس کے بعد اس میں گیئر کا اضافہ کیا گیا اور سائیکلوں کو کئی طرح کے دھاتوں سے بنایا گیا۔ آج وقت ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اس لیے سائیکل بھی ڈیجیٹل بن گیا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں الیکٹرک سائیکل بھی دستیاب ہیں جو بیٹری پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔
اس میں ٹریکر بھی لگا ہوا ہے تاکہ کوئی اس کو چوری نہ کر سکے۔ سائیکل الیکٹرانک ہو یا پیڈل والی، سائیکل بہت ہی عمدہ سواری ہے۔ اس کا استعمال کم ضرور ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ نئی ٹیکنیک نے اس کے چلانے کے استعمال کو بہت زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے۔ کیسی لگی سائیکل کی تاریخ آپ کو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔